السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، ثانیہ مریدکے کے بعد پہلی بار تحریک لبیک پاکستان ملک گیر پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان نے اپنے کارکنوں کو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ جس طرح مریدکے میں تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیا گیا اور جس طرح پچھلے 8 مہینوں سے تحریک لبیک پاکستان پنجاب میں زیر عتاب ہے اور تحریک لبیک کے قائدین خاص طور پر حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی لاپتہ ہیں، اور اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے لیے بھی بڑا مشکل ترین دور گزر رہا ہے، تو اس کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اب تحریک لبیک پاکستان کوئی بڑا پروٹیسٹ کرنے کے قابل نہیں رہی، اور اب تحریک لبیک پاکستان پروٹیسٹ کے لحاظ سے کافی کمزور ہو چکی ہے، کیونکہ ناظرین اکرام پچھلے 8 مہینوں میں تحریک لبیک کی جانب سے سوشل میڈیا پر تو بھرپور انداز میں کیمپین چلائی گئی ہے اور آگاہی مہم بھی شروع کی گئی تھی، مگر عملی طور پر پچھلے 8 مہینوں میں تحریک لبیک پاکستان نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، جس کے بعد بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت میں بھی کمی آ گئی ہے اور اب تحریک لبیک کے لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی باہر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت میں بھی حافظ سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا تھا اور تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب آئی تھی، تو اس وقت بھی تحریک لبیک کی جانب سے 5-6 مہینے پوری کوشش کی گئی تھی کہ تحریک لبیک مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرے، اور اس وقت بھی پہلے تحریک لبیک پاکستان نے قانونی راستہ اختیار کیا تھا، لیکن جب تحریک لبیک پاکستان کی بات نہیں سنی گئی تھی تو اس کے بعد ہی تحریک لبیک پاکستان نے دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اور اب بھی جو کچھ مریدکے میں تحریک لبیک کے ساتھ کیا گیا ہے اور جس طرح تحریک لبیک کے قائدین پچھلے 8 مہینوں سے لاپتہ ہیں، تو اس کے بعد بھی تحریک لبیک پاکستان نے پہلے قانونی راستہ اختیار کیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان ہر معاملے پر عدالت جا رہی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 8 مہینوں سے تحریک لبیک پاکستان کو کوئی ریلیف نہیں ملا، اور یہاں تک کہ مسجد رحمت العالمین بھی پچھلے 8 مہینوں سے سیل ہے، اور اسی طرح جو تحریک لبیک کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی تھی کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو بازیاب کرایا جائے، تو پچھلے 4 مہینوں سے اس درخواست پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 29 جون کو اس درخواست پر جو سماعت ہونی تھی تو وہاں پر یہ اعتراض لگایا گیا کہ اس درخواست میں ان تمام تھانوں کو فریق بنایا جائے جن میں حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی پر مقدمات بنائے گئے ہیں، اور سماعت کو ایک بار پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ عدالت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ آپ کل دوبارہ نئی پٹیشن دائر کریں اور اس میں تمام تھانوں کو فریق بنائیں، مگر سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب کسی کو خبر نہیں ہے کہ دوبارہ اس درخواست پر کب سماعت ہوگی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دی گئی تھی اس پر پچھلے 4-5 مہینوں میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات بھی وہیں پر ہیں جو 8 مہینے پہلے تھے۔ حالانکہ جب مفتی منیب صاحب نے حکومتی وزراء کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی تو اس کے بعد یہ خبریں سامنے آ رہی تھی
کہ اب تحریک لبیک پاکستان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، مگر ناظرین کرام مفتی صاحب نے بھی جو ملاقاتیں کی تھی ابھی تک ان کے نتائج سامنے نہیں آئے اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کی مشکلات میں کمی آئی ہے۔ ناظرین کرام یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اتنے ظلم اور جبر کے باوجود تحریک لبیک پاکستان نے قانونی راستہ اختیار کیا اور تحریک لبیک کی جانب سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے کارکنوں کو بھی یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں، یعنی کہ اپنے اوپر ظلم اور جبر پر تحریک لبیک کی جانب سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام جب جیو نیوز پر ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی اور اس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا خاکہ دکھایا گیا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام 2 دن پہلے تحریک لبیک پاکستان کی شورا کا ایک اہم اجلاس ہوا اور اس کے بعد بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام تحریک لبیک پاکستان کی جو شورا کا اجلاس ہوا، سب سے پہلے اس میں جیو نیوز کی مذمت کی گئی کہ ان کی جانب سے یہ خاکہ کیوں دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی رکن شورا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پیمرا نے جو صرف 15 دن کے لیے جیو نیوز کا لائسنس معطل کیا ہے تو یہ سزا ناکافی ہے اور مزید کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح تحریک لبیک کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف پاکستان کے قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اور ناظرین کرام اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے پر تحریک لبیک پاکستان جمعے کے دن یعنی کہ آج پورے ملک میں پرامن پروٹیسٹ کرے گی، اور تحریک لبیک پاکستان نے اپنے کارکنوں اور عوام کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس پرامن پروٹیسٹ میں شریک ہوں اور تحریک لبیک پاکستان کی آواز بنے۔ یعنی کہ ناظرین کرام چاہے تحریک لبیک پاکستان ایک مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان پر بے شمار ظلم اور جبر کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود جیسے ہی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آئی ہے تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان میدان میں آئی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک میں پرامن پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب تک سوشل میڈیا پر جو خبریں سامنے آئی ہیں تو اس کے مطابق آج تحریک لبیک پاکستان تقریباً 20 سے زائد شہروں میں پرامن پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کو یہ پرامن پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکا جائے گا۔ اس حوالے سے جو تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی پروٹیسٹ ہے وہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان 3 بجے کراچی پریس کلب کے باہر ایک پرامن پروٹیسٹ کرے گی۔ تو ناظرین کرام جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تحریک لبیک پاکستان پروٹیسٹ کرنے کے قابل نہیں رہی اور نہ ہی تحریک لبیک کی جانب سے کوئی اعلان کیا جائے گا، تو ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اپنے لیے تو قانونی راستہ اختیار کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی حساس معاملات پر بات آتی ہے تو پھر تحریک لبیک والے خاموش نہیں بیٹھتے اور ان کی جانب سے پرامن پروٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں جو تحریک لبیک پاکستان پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے تو وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کو اجازت دی جاتی ہے یا سندھ حکومت بھی پنجاب حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکے گی۔ ناظرین کرام اگر آپ
پچھلے 4 سال دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان نے کسی بھی معاملے پر پروٹیسٹ کیا ہے تو ہمیشہ ہی وہ پرامن رہا ہے، یہاں تک کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ایک پرامن لانگ مارچ کیا تھا، اور یہ لانگ مارچ تقریباً 20 دن جاری رہا تھا۔ اور ناظرین کرام، ان 20 دنوں میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے ایک پتا بھی نہیں توڑا تھا، اور یہ بات ثابت کی تھی کہ جب بھی تحریک لبیک کی جانب سے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ پرامن ہوتا ہے، لیکن جب کسی بھی حکومت کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں تحریک لبیک پاکستان کو یہ پرامن پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا وہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکا جاتا ہے۔ اسی طرح سنی تحریک کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بھی آج کراچی میں اسی معاملے پر پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی تک تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی لاپتہ ہیں، اور اس حوالے سے حکومت اور ادارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دونوں بھائی ہمارے پاس نہیں ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کا آفیشیل موقف یہی ہے کہ رضوی برادران مبینہ طور پر جبری تحویل میں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے تو وہ کیس کس طرح آگے بڑھتا ہے، اور کیا عدالت سے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین کو ریلیف دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔